وی کین اسٹارٹ. ہم کل جو ڈسکشن کر رہے تھے بیسیکلی کل ایک ہم نے بڑی انٹرسٹنگ موک ایکسرسائز بھی کی, سیمولیشن ایکسرسائز, جس میں مختلف رولز جو ہیں مختلف لوگوں نے پلے کیے. میں چاہوں گا کہ میرا خیال ہے لیپ ٹاپ میرا کنیکٹ ہو گیا, سو آئی ول یو آن دی ادر ونڈو. تو لیٹس موو آن. کل ہم نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بھی کامنٹ کرے کہ اس میں کیا ہم نے سیکھا, کیا واٹ ور دا لرننگ پوائنٹس. آپ کوئی سے 3 لرننگ پوائنٹس مجھے بتا دیں, ہینڈ ریز کریں. السلام علیکم سر. سب سے پہلی جو ہماری ایم ہونی چاہیے کل کی لرننگ سے جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ از دا ٹائم گین. جتنا آپ ٹائم زیادہ لوگے اور طریقے سے لو گے بائی ٹرکی وے, جتنا آپ ٹائم کو زیادہ گین کرو گے اتنا ہی آپ کے چانسز ہے کہ آپ جو ہے بندے کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر سکے اور ان کو کسی بھی طرح سے ٹریس کر کے ہاسٹیج کو یا وکٹم کو بائی حفاظت سیفٹی اولین ترجیح ہے, اس کو سیفٹی کے ساتھ ریکور کرنا اور ایریا کو کلیئر کرنا. تو سب سے میرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر وہ ہے ٹائم گین, اور اس کے بعد جو ہے جو ہاسٹیجز ہے ان سے بات چیت کرنا, ٹرسٹ ریپو جو ہے وہ بلڈ کرنا اور ان کو یہ بتانا, یہ یقین دلانا کہ ہم جو آئے ہیں اس کے مسئلے کے حل کے لیے آئے ہوئے تاکہ اس کا مسئلہ حل کر سکے, اور نہ کہ ہم اس وجہ سے آئے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کرے یا ہم لوگ اٹیک کرے یا کسی بھی جانی یا مالی نقصان ہو. صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے جو پرابلم ہے اسے سنیں, اچھے طریقے سے سنیں, کیونکہ لسننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انہیں سنیں اور سننے کے بعد جو ہے آپ اس سے ٹائم لیں اور اس کے بعد جو ہے جو کمانڈر کے احکامات ہوں گے اسی طرح سے سچویشن کو ڈیل کرنا. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ نے ٹائم لینا ہے جو آپ واقع ہے. دوسرا, جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اسی ڈیوریشن کے دوران آپ نے پلاننگ کرنی ہے, ان کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے اور جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں واقع کے بارے میں یا وکٹم یا ہاسٹیج کے بارے میں وہ کلیکٹ کرنا ہے, اور جو ان کے ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کم حد تک مطلب ایکسپیکٹیشن کو کم کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے, اور لاسٹ میں ٹرسٹ ریپو آپ نے بلڈ کرنا ہے. ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے مسئلے کے حل کے لیے آئے ہوئے ہیں, نہ کہ کسی کو جانی اور مالی نقصان ہو, نہ اٹیک کرنے آئے ہوئے ہیں, نہ ان کو مطلب سیٹل کرنے آئے ہوئے ہیں. ان کے درمیان ٹرسٹ ریپو بلڈ کرنا ہے. جو کل کے خاکے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ مین پوائنٹس تھے, یہ ہے مطلب ہمیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنا. تو محسن اسد صاحب ہمیں بتائیں کہ کون سے 3 ایسے کام ہیں جو کرائسس انٹرونشن کے دوران, کرائسس نیگوسیشنز کے دوران ہمیں نہیں کرنے چاہیے. سر پہلی غلطی ہم لوگوں نے تو یہ کی کہ ہم لوگوں کا جو مذاکرات کار تھا اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم لوگ پولیس والے ہیں, اس کو سیول شو کرنا چاہیے تھا, کوئی سماجی کارکن یا مذہبی اس طرح کا. اور دوسرا ہم لوگوں نے وہ کیوں, آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ پولیس کے افسر کے طور پہ تعارف نہ کرایا جائے آپ کو؟ کیونکہ سر عام طور پر پولیس آفیسر پر یا پولیس والوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگوں پر وہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور آسانی سے ان کی بات بھی مان لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. چلیے, یہ موقع کی مناسبت سے طے کی جا سکتی ہے بات کہ آپ نے اپنا تعارف کیا کرانا ہے, لیکن کئی سچویشنز میں آپ کو بطور پولیس افسر اپنے آپ کا تعارف کرانا چاہیے بھی اور کرانا پڑتا ہے. کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس میں آپ کو انڈر کور آپ کے سامنے آنا چاہیے. اچھا, اور کون سی چیز ہے جو نہیں کرنی چاہیے بتائیے. دوسرا سر ہم لوگوں نے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے. ہم لوگ بار بار اس کا گل محمد صاحب ذکر کرتے تھے کہ آپ نے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا, اس کو بڑھاؤ. یہ ہم لوگوں نے غلطی کی, اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے. ڈیڈ لائن کا خود ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیشہ اگلے بندے کو. جی, اور تیسرا سر ہم لوگوں نے یہ غلطی کی کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے اس کو ساتھ ڈیل نہیں کر سکے, اور مطلب ایک دم سے سخت لہجہ اپنایا, پھر واپس ہم لوگوں نے وہی درمیانی راستہ اپنایا. یہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو اسی کے حساب سے چلنا چاہیے تھا, اس کو اعتماد میں لینا تھا کہ وہ ہم لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھے اور
हम लोग बिल्कुल उनके सही साथ है। अगर आप देखें, सख्त लहजा नहीं अपनाना चाहिए कभी भी। अगर आप सख्त बात भी करना चाहते हैं, जाहिर है सख्त बात कभी कभी करनी पड़ती है, थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए अगले बंदे को कि हम कमजोर नहीं वालेकुम हैं, लेकिन सलाम। उसमें भी लहजा हमारा जो है वो सख्त नहीं होना चाहिए। तो चलें जी, हम अभी अपने चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, और फिर प्रेजेंटेशन के बाद हम जो है एक और आज सिमुलेशन या मॉक एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे ख्याल है बाउंड्री सेटिंग पे हमने छोड़ा था। जी, हदबंदी की तरतीब यानी बाउंड्री सेटिंग, establishing appropriate relationship boundaries to maintain mutual respect and promote trust। यानी आपने हदूद का तयन करना है, हद बंदी करनी है, बाहमी एहतराम को बरकरार रखने और एतमाद को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर ताल्लुकात की हदूद को कायम करना है। और ये आगे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हदूद क़यूद होती हैं, कौन सी। आप किसी भी ह्यूमन रिलेशन में, किसी भी कॉन्वर्जेशन में, अगर आप फर्ज करें कि कोई ज़ाती कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या किसी के साथ कोई प्रोफेशनल गुफ्तगू कर रहे हैं, हमेशा गुफ्तगू और बातचीत में एक बाउंड्री सेटिंग होती है। कुछ हदूद व क़यूद का तयन आप करते हैं कि आपने किस हद तक इस शख्स के साथ जो है बात करनी है, कैसी बात करनी है, कितनी बात करनी है और कितनी उसको करने देनी है। तो ये बाउंड्री सेटिंग होती है कि अगर, और वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हर सिचुएशन के और इंडिविजुअल्स जो अफराद उस सिचुएशन के अंदर होते हैं उस पे। तो ये पर्टिकुलरली जो है कि जब बाउंड्री सेटिंग आप करते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, जिसके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो क्या क्या उसमें चीज़ें हमें देखनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जो सबसे पहली जो मैं समझता हूँ कि हद जो कायम आपको करनी चाहिए वो है एहतराम की, कि रिस्पेक्ट, कि आप दोनों का जो ताल्लुक डेवलप हो रहा है उस वक़्त, उस मुज़ाकरात के दौरान, उसमें सबसे पहला एलिमेंट कि आप उसको रिस्पेक्ट दें ताकि वो आपको भी रिस्पेक्ट दे। और अगर ज़ाहिर है कि शुरू में ही बातचीत ही आप जो है डिसरिस्पेक्ट से शुरू करेंगे या धमकी आमेज़ लहजे में शुरू करेंगे, तो वो बाउंड्री सेटिंग वहीं से वो उसकी बाउंड्री सेटिंग हो जाएगी, तो वो भी उसी अंदाज में और उसी तरीके से आपको उसका जवाब देगा, जिससे ज़ाहिर है मुज़ाकरात आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाएंगे। लिहाजा बुरानी मुदाखलत की महारतें मसाइल के हल के लिए असरअंदाजी हासिल करती हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि क्राइसिस इंटरवेंशन स्किल्स अचीव इन्फ्लुएंस। ये जो जितनी भी हम क्राइसिस इंटरवेंशन स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें अगले शख्स के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर इन्फ्लुएंस या असर व रसूख हासिल होता है। और इन्फ्लुएंस रिक्वायर्स रिस्पेक्ट। बाउंड्री सेटिंग में बी नेसेसरी टू मेंटेन रिस्पेक्ट, कि एक एहतराम का और एक प्रोफेशनल से थोड़ा सा बढ़ के हमदर्दाना, जिसे कह लें कि रवैया आपने चूंकि उसके साथ इख्तियार करना है, और वापसी में जब आप यही चाहते हैं कि इस एहतराम की हदबंदी को बरकरार रखा जाए, तो आप पहली लाइन यही ड्रॉ करेंगे कि हम एक दूसरे के मसले को समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की बात की रिस्पेक्ट करेंगे, फैसला जो भी हो, तो ये ताकि उसकी हदूद क़यूद का तयन हो सके और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन डेवलप हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपने बगैर अंदाजे नॉन जजमेंटल, यानी गैर फैसला कुन, बगैर अंदाजे की बजाय इसको गैर फैसला कुन कर लीजिए। तो नॉन जजमेंटल रहना है, ये भी बाउंड्री सेटिंग की का ही एक पहलू है कि आपने जो बातचीत उससे करनी है, शुरू में ही आपने उसके बारे में कोई फैसला नहीं दे देना या कोई राय नहीं दे देनी कि मैं तो समझता हूँ कि आप ऐसे शख्स हैं या वैसे शख्स हैं, या कोई टैग नहीं कर देना, अच्छा बुरा या जो भी आप समझते हैं उसको। आप अगर दिल में समझ भी रहे हैं तो कम से कम मुज़ाकरात के दौरान उस तक अपनी जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो नहीं पहुंचने देनी आपने, और उसको हमने यही इम्प्रेशन देना है कि हम आपके बारे में नॉन जजमेंटल हैं, यानी गैर फैसला कुन है। हमें
آپ کے بارے میں ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ کی شخصیت کے بارے میں یا آپ کے مستقبل کے بارے میں، تو تاکہ وہ اس چیز کا آپ ایڈوانٹیج لے سکیں جب آپ مذاکرات کریں گے، کہ تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہو سکے. لہذا دوستانہ لیکن کاروباری طرز عمل آپ کا ہونا چاہیے. کاروباری مطلب پروفیشنل طرز عمل ہوگا آپ کا، اور بزنس لائک ہوگا جیسے آپ. اور اس کے علاوہ ٹون آپ کی جو ہے، یعنی آپ کی آواز کی ٹون، وہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے. آپ کی ٹون محتاط ہونی چاہیے. آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. محتاط مؤثر الفاظ کا آپ نے چناؤ کرنا ہے، اور توقف اور خاموشی کا استعمال کرنا ہے، یعنی وقفے بھی دینے ہیں، بیچ میں خاموشی کا بھی استعمال کرنا ہے. ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، یعنی جتنی ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی. ہاں اگر آپ اس کو باتوں میں لگانا چاہتے ہیں، یا ٹائم سٹالنگ کی جو ہم نے ٹیکنیکس کی تھی کہ آپ اس سچویشن سے ہٹ کے کچھ ذاتی یا کچھ باہمی دلچسپی کے امور پہ بھی بات کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی تھوڑی سی توجہ بھی ڈائیورٹ ہو اور ٹائم بھی مل جائے. لیکن وہ پارٹ آف دا پلان ہے، یعنی جو بھی گفتگو پلان کا حصہ نہیں ہے اور آپ کی حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی ہے. اس کی بھی ہم چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کریں گے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ ایسی سچویشن میں بات چیت کرتے ہوئے آپ کون سے الفاظ کا استعمال کریں گے. لیکن اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے کل ایک بات پڑھی تھی کہ جی آپ ذمہ داری کسی دوسرے کے ایکشن کی نہیں لے سکتے. عموماً جو ملزم ہے یا سبجیکٹ ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے اس ایکٹ کی، اپنے اس ایکشن عمل کی ذمہ داری آپ پر ڈالنے کی کوشش کرے گا. وہ کہے گا کہ جی اچھا آپ پھر اگر یہ چاہتے ہو تو میں جو ہے آپ کی وجہ سے میں اس بندے کو نقصان پہنچاؤں گا یا مار دوں گا. ایسی سٹیج پہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا کہ آپ کی، یعنی وہ اپنی ذمہ داری آپ کے اوپر شفٹ کر دے. تو اس لیے جب بھئی آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے تو آپ نے بنیادی طور پہ یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ یہ خوفناک، افسوسناک ہوگا لیکن آپ کی پسند. یعنی اگر وہ کوئی ڈراسٹک اس کی دیتا ہے کوئی دھمکی کہ جی اوکے میں مار دوں گا یا جلا دوں گا یا دھماکہ کر دوں گا، جو بھی دھمکی دیتا ہے، تو آپ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بڑا افسوسناک ہوگا لیکن یہ آپ کی مرضی ہے. یعنی اس کی ذمہ داری اسی کی ہے. میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، آئیں، یہ ہمارے ہاتھ سے چھین نہ لیں کہیں، یعنی یہ موقع ہم ضائع نہ کر دیں کہیں. اب وہی بات ہے کہ اس میں ہلکی سی تھریٹ بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہم سے ضائع ہو جائے. میں تو اس سچویشن کو بچانا چاہتا ہوں، میں تو یہ مسائل حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اب اس میں آخری جملہ آپ نے جو بولا وہ دھمکی امیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہلکی سی تھریٹ موجود ہے کہ جی ہمارے ہاتھ سے بات نکل بھی سکتی ہے. یعنی کہ آپ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی ایکشن لے لیں. تو اس طرح آپ نے چوائس آف ورڈز جو ہے آپ کا انتخاب الفاظ کا وہ بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں اس پر آپ کا قابو ہونا ہے. مطلب you have control over what happens inside. I am counting on you to keep things safe. یہ انگریزی میں ایک ٹپیکل جملہ ہے. کچھ مقصد اس کا بتانے کا، کہنے کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس سچویشن کے اندر جو کچھ بھی ہے ابھی تک آپ کا اس پر کنٹرول ہے، لیکن یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. اور آئی ایم کاؤنٹنگ، اور میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں کہ آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ حالات کو محفوظ رکھیں گے یا سیف رکھیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے انڈائریکٹ طریقے سے آپ اس کو میسج دیتے ہیں. ہم اندر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہم دور بھی نہیں جا رہے ہیں. یہ بڑا ایک ٹپیکل سینٹنس ہے.
جب ایسی سچویشن ہو کہ جی ہم فورس انٹری نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم کہیں جا بھی نہیں رہے ہیں، ہم ادھر ہی. یہ بھی ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں کنسرن بھی ہے اور اس کی سیفٹی کا اعلان بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نتائج جو ہیں اس کے وہ بھی اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ ہم کہیں جا نہیں رہے. جب ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی تشویش کا باعث بنتا ہے، یعنی کوئی ایسا وہ کام کرتا ہے کہ جس سے ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ یہ کام کرتے ہو تو باہر اس چیز کا جو ہے وہ بڑا سیریسلی نوٹس لیا جاتا ہے. اور اگین یہ بھی وہی انڈائریکٹ طریقہ ہے ایک بات کو کرنے کا کہ when that happens it causes concerns out there means کہ باہر جو آپ کی سپورٹ میں آپ کی ٹیمز ہیں وہ اس سے جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی. نیکسٹ سلائیڈ. مذاکرات کار کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے بھی ہم یہ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو غیر فیصلہ کن ہونا چاہیے، نان ججمنٹل، قابل قبول ہونا چاہیے. یعنی نان ججمنٹل ہونے کے کیا کیا عناصر ہیں، بیسیکلی یہ آگے ایکسپلین کیے گئے ہیں کہ نان ججمنٹل ہونے کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے، یعنی کوئی اگلے کی بات ہے تو اس کو آپ کو سننا بھی چاہیے اور اس کو پوری طرح ایبزارب کرنا چاہیے. اپنی اقدار کو صورت حال میں داخل نہ ہونے دیں، یعنی میرے جو ہیں میرے ذاتی، جیسے اگر میرے کچھ مذہبی بلیف ہوں گے، کچھ میرے کلچرل بلیفس ہوں گے، کچھ میری فیملی کی اقدار ہوں گی، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اس سچویشن سے الگ رکھیں. ذاتی پسند اور ناپسند جسے کہتے ہیں. ہم نے اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اغوا کار جو ہے اس کی شکل ہمیں بہت بری لگ رہی ہو، لیکن یہ اب ہماری ذاتی اور پسند ہے یا ناپسند ہے، تو اس کو آپ نے اس سارے پروسیس میں اپنے نیگوسیشن کے عمل کو متاثر نہیں کرنے دینا. متعلقہ فرد کے اقدار، خیالات اور احساسات کو اہمیت دیں. یعنی ہمارا جو سبجیکٹ ہے، اپنے اقدار اور احساسات اور خیالات کو آپ نے اہمیت نہیں دینی. اگلے شخص کے اقدار، ویلیوز، اس کے خیالات اور اس کے جذبات اور ان سب کو آپ نے اہمیت دینی ہے. تبھی آپ ایک نان ججمنٹل یا غیر فیصلہ کن مذاکرات کار بن سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. کمیونیکیشن ٹیکنیکس. اگین ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہتر سننے کی مہارت کا استعمال کرنا چاہیے. ہمیں ایکٹیو لسننگ سکلز یوز کرنی چاہیے. پہلے بھی یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آہستہ اور پرسکون انداز سے گفتگو کریں. اپنے الفاظ، لہجے اور انداز گفتگو کے انتخاب احتیاط سے کریں اور جان بوجھ کر بی ڈیلیبریٹ اینڈ میتھوڈیکل. یہ بھی تھوڑا سا ٹرانسلیشن کا ایشو ہے. ڈیلیبریٹ یعنی آپ کو مطلب اب اردو کا ترجمہ بڑا مشکل ہے اس کا، کہ یعنی آپ کو اسپونٹینیس ہونا چاہیے، آپ کو ڈیلیبریٹ ہونا چاہیے. یعنی آپ نے سوچ سمجھ کے، آپ ایک کام سوچ سمجھ کر، یعنی سوچ سمجھ کر جو بھی کر رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کر بولیں، سوچ سمجھ کر سنیں. اور میتھوڈیکل مطلب آپ کو آرگنائزڈ ہونا چاہیے. میتھوڈیکل کے ایک طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہوں، سوچ سمجھ کے اور پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق آپ چل رہے ہوں. جیسے ہم نے حکمت عملی شروع میں بنائی اور پھر اس حکمت عملی کے مطابق ہم نے ڈائلاگس کیے. تو اگر کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی، آپ آرگنائزڈ نہیں ہوں گے، آپ کا کوئی پلان نہیں ہوگا، تو پھر اس کے چانسز کم ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں. نیکسٹ سلائیڈ. ایموشنل فعال سننے کی جو مہارت ہے، ایکٹیو لسننگ سکلز، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ایک تو ایموشن لیبلنگ. یعنی آپ سب سے پہلے جب آپ کسی کو سن رہے ہیں تو آپ اس کے ایموشنز کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ کس جذبے کے تحت بول رہا ہے. کیا یہ غصے کے تحت بول رہا ہے، یا مایوسی کے تحت بول رہا ہے، یا خوشی کے تحت بول رہا ہے؟ کون سا جذبہ جو ہے وہ اس کی بات چیت کے پیچھے ہے. ایموشنل لیبلنگ اس کو کہا جاتا ہے. تو ہر شخص جو سبجیکٹ ہے اس کی ظاہر گفتگو اور ٹون سے آپ کو سب سے پہلے یہ اندازہ لگانا ہے اس کے پیچھے جذبہ کار فرما کون سا ہے، تاکہ آپ کو اس جذبے کو سپریس کرنے اور اس کو ریشنل اور عقلی
بات چیت کی طرف آپ اس کو مائل کر سکیں. پیرافریزنگ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ بول ایکچولی نہیں رہا ہوتا، لیکن آپ ریڈ بٹوین دا لائنز کرتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایکچولی وہ ڈائریکٹلی شاید نہیں کہہ رہا. جس طرح ہم نے یہ لاسٹ 2-3 سلائیڈز میں جملے پڑھے کہ جی ہم اندر نہیں آ رہے لیکن ہم باہر بھی نہیں جا رہے، لیکن ہم کہیں جا بھی نہیں رہے. اب اس میں پیرافریزنگ کریں تو وہ پورا مطلب وہ بات ہم نے ڈائریکٹلی نہیں کہی کہ جی ہم تیار ہیں اور آپ کی ایسی تیسی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ بات ہم نے ڈائریکٹلی نہیں کی، اور نہیں مطلب ہم چھوڑیں گے نہیں یا آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے، یہ بات ہم نے ڈائریکٹلی نہیں کی، لیکن کہہ بھی دی. وہ پیرافریزنگ جب کرے گا تو شاید اس کو اس بات کی سمجھ آئے گی. اسی طرح آپ نے اس کے جملوں کی بھی پیرافریزنگ کرنی ہے کہ اس کے اندر جو ہڈن معنی ہیں، اس کے الفاظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے معنی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ریفلیکٹنگ مررنگ، یعنی آپ نے سوچنا بھی ہے، سننا ہے اور پھر اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے. جیسے آپ ریفلیکشن ایکسرسائز کرتے ہیں ہر روز، ریفلیکٹیو ایکسرسائز، اس میں آپ نے جو بھی اس دن میں پڑھا ہوتا ہے یا ڈسکس کیا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، اس پہ آپ دوبارہ ایک دفعہ سوچتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا نیا جو ہے ہمارے نالج میں ایڈ ہوا، کیا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں، سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے ریفلیکٹ بھی کرنا ہے، یعنی اس پہ غور و فکر کرنا ہے. افیکٹو پازز لینے ہیں آپ نے، جہاں جہاں ضروری ہو وہاں وقفہ لینا ہے، گیپ دینا ہے. اور اوپن اینڈڈ سینٹینسز رکھنے ہیں آپ نے، یعنی کھلے الفاظ. یعنی آپ نے کوئی حتمی بات کسی بھی صورت میں نہیں کرنی، یعنی اپنے الفاظ، اپنے جملے، فکرے جو ہیں ان کو ایسا رکھیں کہ ان کے 2-3 معنی نکلیں، یا اس میں کوئی ڈیفینیٹ کم از کم بات نہ ہو. اگر وہ بات سمپل بھی ہے، سیدھی بھی ہو، یعنی کوئی ڈیڈ لائن نہ ہے، آپ ایگری کر لیں یا خود کوئی ڈیڈ لائن نہ دے دیں، یا خود آپ اس کو کوئی ایسی فائنل بات نہ کر دیں کہ جس سے پھر آپ کو ہٹنا مشکل ہو جائے. اور اسی طرح اس سارے چیز کی آپ نے کا خلاصہ بھی جو ہے آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے، یا اگر آپ کہیں نوٹ کر رہے ہیں اس کو تو اس ساری ڈائلاگ کا خلاصہ بھی آپ کی ریکارڈ پہ ہونا چاہیے، یا کم از کم دماغ میں ہونا چاہیے کہ ابھی تک جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس کا کرکس آف دا میٹر کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. فعال سننے کے مفروضات. جو افراد احساس کا واضح بیان دیتے ہیں وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. اچھا، یہ کیا ہے جی؟ یہ بیسیکلی ایزمپشنز ہیں، یعنی یہ مفروضے ہیں. اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں ہے اور نہ ہی تجربے سے یہ بات ثابت ہو سکی ہے، لیکن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے احساس کا واضح بیان کر رہا ہے، اپنے جذبات کا، وہ اپنے مسائل کو بھی اتنی اچھے طریقے سے یا واضح طریقے سے حل کر سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی بات یا اپنے جذبات کا احساس تو صحیح طریقے سے کر رہا ہو، لیکن اس کا حل اس کے پاس نہ ہو. پھر اسی طرح جب ایک سامع بولنے والے کے جذبات کی عکاسی کرنے کے قابل ہوتا ہے تو سننے والے کو ہمدرد اور سمجھنے والا تصور کیا جاتا ہے. When a listener is able to reflect the speaker's feeling, the listener is perceived as being empathetic and understanding. اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی کوئی آپ سے ٹریجڈی شیئر کر رہا ہے اور آپ اس کی غم اور غصے کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی آپ دہراتے ہیں اس کی فیلنگز کو، اس کے سامنے آپ پریزنٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں اور آپ اس کی بات سمجھ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ہمدرد ہوں. اب یہ بھی ایک مفروضہ ہے اور یہ دونوں طرف اپلائی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات وہ سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو اور اس کو دہرا بھی رہا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہمدرد ہو اور وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ کی بات سے کنونس ہو رہا ہو. اسی طرح آپ اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور آپ کو اس سے ہمدردی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایکچولی آپ اس کے جذبات کو سمجھ بھی رہے ہوں یا آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہو. لیکن ایک مذاکرات کار ایک اچھا ایکٹر ہوتا ہے، اس نے احساس اس کو یہی دلانا ہے کہ ہاں جی
میں آپ کا ہمدرد ہوں اور مجھے آپ کی بات کی پوری سمجھ آ رہی ہے، اور اس کی بات کو آپ دہرا کے بھی اس کو بتا سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. یہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بیہیویئر کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہ پروسیس اس طرح سے ہے جیسے یہ سیڑھیاں ہیں، اور یہ نیچے جو ریڈ ایرو ہے یہ وقت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اس کا سٹارٹ جو ہے طرز عمل میں تبدیلی اگر کسی شخص کے اس کے بیہیویئر کے اندر چینج، کیونکہ ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بیہیویئر کے اندر چینج لائی جائے. اگر وہ ایگریسو ہے تو اس کو پیسو بنایا جائے، اگر وہ لاؤڈ ہے تو اسے سافن اپ کیا جائے، اگر وہ غصے میں ہے تو اس کو پیسیفائی کیا جائے. اس کو نارمل بیہیویئر کی طرف راغب کرنا، یہ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے مذاکرات کار کا. تو وہ سب سے پہلا اس کا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے غور سے سننا، دوسری سیڑھی ہے ہمدردی کرنا اس سے، تیسری سیڑھی ہے ریپو یا تعلق، کہ اب آپ اس کی آپ تھوڑا بہت ایک آپ کی اس کے ساتھ ریپو ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک تعلق سب بن گیا ہے عرضی طور پہ. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے جب وہ ریپو بھی آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر اب آپ اس پہ اثر و رسوخ اپنا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اپنا انفلوئنس اس پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور جس کی وجہ سے آخری سیڑھی یعنی جو آپ کی منزل ہے، اور یہ وہ ہے کہ طرز عمل میں تبدیلی، کہ اس کے بعد اس کے طرز عمل میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ سلائڈ. سمپتھی ورسز ایمپتھی، ہمدردی بمقابلہ ہم گزاری. چلیں جی، کوئی بتائے مجھے آپ میں سے کہ ایمپتھی کیا ہوتی ہے یا ہم گزاری کیا ہوتی ہے، اور ہمدردی اور ہم گزاری کا کیا ڈفرینس ہے آپس میں. چلیں، میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے ہم گزاری. میں آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں 5 منٹ بعد آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی. ہم گزاری یا ایمپتھی، ہمدردی تو ہوتی ہے سمپتھی، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا. اچھا، ہم گزاری کیا ہوتی ہے یا ایمپتھی، کہ آپ اس کے جذبات کو اور آپ فیل کرتے ہیں. یعنی کسی کا دکھ، کوئی شخص دکھ میں ہے تو آپ اس سے ہمدردی کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ دکھ میں ہے، آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پہلی سٹیج ہے. اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ آپ ایکچولی اس کا دکھ فیل کرتے ہیں، یعنی اس کے شوز میں، وہ انگلش میں کہتے ہیں اسٹیپنگ انٹو سم ونز شوز، کہ آپ اس کے جوتے پہننے کی کوشش کرتے ہیں. میننگ دیر بائی کہ اس کے روپ میں آپ، یعنی اس کے قالب میں ڈلنے کی کوشش کرتے ہیں مینٹلی، کہ جیسے وہ فیل کر رہا ہے شخص اس وقت، آپ اس طرح محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہم ایمپتھی یا ہم گزاری. وہ مرزا غالب کا شعر بھی ہے نا، یہ یہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا. تو دوست جو قریبی دوست ہوتے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ، اولاد کا دکھ جو ہے، جب اولاد کو دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں کیا ان سے ہمدردی ہوتی ہے؟ ہمدردی نہیں ہوتی ہے. ہم تو اس کا دکھ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. وہ چوٹ تو اگر بچے کو لگتی ہے تو وہ ماں باپ کو اپنے جسم پہ یا اپنے دل پہ محسوس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. یا آپ کے کسی قریبی دوست کے ساتھ اگر کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو آپ بھی رو پڑتے ہیں، کہ آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے یہ ٹریجڈی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. تو ہم گزاری کا مطلب دیگر افراد کے جذبات کی پہچان ہے اور انہیں سمجھنا ہے، اور اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے کہ وہ آپ کے اوپر گزر رہا ہو. ہمدردی کا معنی رحم ہے اور تعلق اور اعتماد پیدا کرتا ہے. یعنی ہم گزاری اور ہمدردی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ تعلق اور اعتماد پیدا کرنے کے کام آتی ہیں. تو ایک اچھا جو نیگوشیٹر ہے، جو ایک اچھا مذاکرات کار ہے، وہ ایمپتھی سے بھی کام لیتا ہے. پہلے سٹیپ پہ وہ ہمدردی کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم گزاری بھی، یعنی وہ خود فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر میں اس سبجیکٹ کی جگہ ہوتا تو میں کیا سوچتا، میری کیا فیلنگز ہوتی. وہ وقتی طور پہ اپنے آپ پہ وہ کیفیت یا فیلنگز جو ہیں ان کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ ایگزیکٹلی جان سکے کہ اگلے شخص کے ذہن میں کیا ہے. تو تعلقات ظاہر ہے آپ کے قریبی ہوتے ہیں، جو رشتے قریبی ہوتے ہیں، ان میں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود وہ آپ کی ایمپتھی، ہم گزاری جاگ جاتی ہے. لیکن ایسے معاملات، پروفیشنل معاملات، جس میں اگلے شخص سے آپ کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ تعلق ہے، رادر آپ اس سے نفرت کرتے ہیں،
کیونکہ وہ ایک قانون شکن ہے اور آپ قانون کے رکھوالے ہیں، تو نفرت نہیں بھی کرتے تو کم از کم آپ اس کو برا ضرور سمجھتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے ضرور چاہیے کہ آپ اپنے اوپر بالکل وہ کیفیت طاری کریں جو اس شخص کے اوپر ہے، اور پھر سوچیں کہ آپ اگر اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں موک ایکسرسائزز سیمولیشن، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس رول کے اندر جب آپ پوری طرح ڈھلتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اور پھر آپ اس کا سلوشن بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ اس سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے پہ انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، کہ جب آپ اس کی فیلنگز کو اپنے اندر محسوس کر لیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ سنہری اصول ہے جی یہ کمیونیکیشن کا، کہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر دوسروں کو سمجھائیں۔ بنیاسک بیسک یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمیونیکیشن ہمیشہ 2 وے ہوتی ہے، لیکن پہلے کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے ہر ممکن کہ اگلے بندے کو موقع دیں بات کرنے کا، پوری طرح اس کی بات کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کریں۔ کرائسس انٹرونشن ٹیکنیکس، بحرانی مداخلت کی ٹیکنیکس۔ تھیم ڈیولپمنٹ، یعنی یہ ماڈرن جو ہماری پولیس فورسز ہیں اس میں باقاعدہ ایک سٹوری بورڈ بنایا جاتا ہے اور پھر ایک تھیم ڈیولپ کی جاتی ہے ہر انسیڈنٹ کی، اور تھیم کیا ہوتی ہے؟ کرکس آف دا میٹر جسے کہتے ہیں، کہ اس کا ہر چیز کا خلاصہ، کہ یعنی یہ فنومینا کیا ہے، کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، یعنی بنیادی چیزیں تھیم اس کی ڈیولپ، لیکن اس میں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ آپ پوری طرح سچویشن کو سمجھ نہ جائیں اس وقت تک آپ کو کسی ایک تھیم کے اوپر جو ہے وہ اڑنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی انیشیل اسیسمنٹ غلط ہو اور کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں، ایکچولی اس سارے معاملے کے پیچھے تو کوئی اور مقصد ہے۔ ایسی وجوہ فراہم کریں جو بحران کا جواز اصل کی کمی کم از کم یا معافی فراہم کریں۔ یہ تھوڑا سا اردو میں کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ provide reasons that would justify, mitigate, minimize or excuse the crisis، کہ ایسی اس کو آپ نے ہمیشہ لاجک دینی ہے، ریزنز دینی ہے، جسٹیفیکیشن دینی ہے، تاکہ اس بحران کی شدت میں کمی آ سکے۔ اور تھیم ڈیولپمنٹ ہمیشہ آپ نے کب کرنی ہے؟ کہ جب آپ ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ اسٹیبلش، یعنی مذاکرات کا عمل آپ کا شروع ہو جائے۔ ٹیپ انٹو ڈیفینس میکنزم، یعنی اگلے شخص کی ڈیفینس میکنزم، یعنی اس نے اپنی شخصیت کے اوپر جو پردے چڑھائے ہوئے ہیں یا پرت چڑھائے ہوئے ہیں اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے، آپ نے اس کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرنی ہے، کہ آپ نے اس کی اصل شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایڈریس ڈسٹارٹڈ پرسیپشن، یوٹیلائز آئیڈینٹیفائڈ ویلیوز اینڈ ادر ہوپس۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ جیسے ویلیو سسٹم ہے، ان کو ویلیوز کو ہکس بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں کہیں آپ گرنے لگیں یا ناکامی کا اچانک آپ کو خدشہ ہو تو آپ فوراً اس کو پکڑ کے آپ سہارا لے لیتے ہیں، اور یہ ہکس وہ ویلیوز بھی ہیں جس پہ اگلا شخص بلیو کرتا ہے، یہ ہکس وہ چند ایک خوشگوار یا جسے کہہ لیں کہ ہمدردانہ باتیں بھی ہیں جو آپ نے شروع میں اس کے ساتھ کی ہیں، تو ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ کولیبوریٹو، باہمی تعاون کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہیے، یعنی کہ اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کرائسس سچویشن میں، ان سب کا آپس میں تعاون ہونا چاہیے، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی شامل ہیں، جس میں سول لوگ جو اس معاملے سے کسی نہ کسی طرح سے متعلقہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں اگر آپ کے کوئی معاون ہیں جیسے نفسیات دان ہے یا کوئی مذہبی عالم ہے، تو جتنی بھی آپ کے کمپوننٹس ہیں ان کا بیسیکلی کولیبوریٹو ایکشن ہونا چاہیے۔ ورک کا اختلافات جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مشترکہ بیانیہ یعنی آپس میں مشترکہ بیانیہ تلاش کرنا چاہیے، اور جہاں ہو سکے اتفاق کرنا چاہیے، اور اس میں سبجیکٹ بھی شامل ہے، کہ آپ سبجیکٹ کو بھی یہ فیلنگ ہو کہ اس کے ساتھ کولیبوریٹ کیا جا رہا ہے یا تعاون کیا جا رہا ہے، اور حقیقی یا سمجھے گئے پرسیوڈ، یعنی ریئل یا پرسیوڈ جو آپ کے ڈفرینسز ہیں ان کو
کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکسٹ سلائڈ. دونوں اطراف کے لیے موضوع متبادل تلاش کریں. مثال کے طور پہ کہ اس میں ایک آپ بات کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی بیوی سے گفتگو کی اجازت دینا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے خدشات ہیں, ہم اسے محفوظ طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی ڈو اٹ سیفلی. آئیڈینٹیفائی, اب یہ کہ اس کو آپ نے انسینٹیوز بھی دینے ہیں کہ جہاں کہیں ایسا کوئی انسینٹیو دے کے آپ اس سے بدلے میں کوئی نہ کوئی فیور لے سکیں. یہ جسٹ ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بیگم یا کسی اور شخص سے جس سے وہ بات کرنا چاہتا ہے, تو دونوں طرف جو ہے, اگر فار ایگزامپل آپ کا اس کی بیگم سے رابطہ ہو گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے, تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ اس کو ایک آلٹرنیٹو دیں گے کہ آپ اپنی بیوی سے بات کریں. ہو سکتا ہے وہ اس سے بات کرے تو وہ اس کی بات سمجھ جائے اور وہ ایگری کر جائے. اور اسی طرح معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کریں اور جو بنیادی خدشات ہیں ان کی بھی نشاندہی کریں تاکہ ان کو رستے سے ہٹایا جا سکے. نیکسٹ سلائیڈ. عام طور پہ کیا مسائل ہوتے ہیں ان سچویشنز میں؟ abandoning basic crisis intervention, problem solving too soon, failure to use or continue to use the guidelines basically. بڑی جلدی جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے اور جلد بازی میں مسئلے کو حل نہیں ہے, کیونکہ عموماً جلد بازی سے ہم خرابی پیدا ہو جاتی ہے. بہت زیادہ بات کرنے سے اور بہت زیادہ اپنے بارے میں انفارمیشن دینے سے اس سے بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلا شخص زیادہ بات کریں اور اپنے بارے میں آپ کم سے کم جو ہے وہ انفارمیشن دیں. خاص طور پہ جب آپ ایک حل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس حل کو جب آپ بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں تو اگلا بندہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ان ساری آپشنز میں یہ اس ایک آپشن پہ یہ کیوں اصرار اتنا کر رہا ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, دکان میں 100 چیزیں پڑی ہوتی ہیں, اس میں دکاندار کسی ایک چیز کو بار بار کہتا ہے کہ جی یہ بہت اچھی ہے, بس یہ لے لیں, یہ بہت اچھی ہے, تو آپ تھوڑا سا شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار شاید یہ کوئی غلط چیز مجھے بیچنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کسی ایک سلوشن کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتے. اور نتیجے پہ آپ نے ابتدائی تشخیص کے بعد فوراً نتیجے پر نہیں پہنچنا ہے, بلکہ انتظار کرنا ہے. بہت جلدی کسی کنکلوژن پہ, نتیجے پہ نہیں پہنچنا. یہ بھی عام طور پہ پرابلم ہوتا ہے کہ آپ بڑی جلدی اندازہ لگا لیتے ہیں اور شروع کے ہی چند منٹوں یا کے اندر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے اس کا حل یہ ہو سکتا ہے, جبکہ اس پہ اپنا ہمیشہ ٹائم لینا چاہیے. اور ایک فیصلہ کن رویہ بھی جو ہے وہ ایک ایشو ہے, ایک پرابلم ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹ رویہ نہیں ہونا چاہیے, دھمکیاں میز نہیں ہونا چاہیے, یا ڈیڈ لائنز یا آپ کی طرف سے فیصلہ کن بات جو ہے وہ تب تک نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ پوری طرح سے وہ ایگری نہ اس پہ کر لیا جائے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے. اس سے پہلے تمام جو آپ کا رویہ ہے وہ غیر فیصلہ کن ہونا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. آئی تھنک دس واز دا لاسٹ سلائیڈ. تو یہ یہاں پر ہمارا یہ ماڈیول ختم ہو گیا. اب آپ ذرا اسائنمنٹ سن لیں, اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں, 7 منٹ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک سیمولیشن ایکسرسائز کریں گے. یہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے ان کو آپ سر. فیض آباد دھرنا 2017 میرے خیال ہے سب کو یاد ہوگا. اٹ واز اراؤنڈ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اس میں جو تکنیک, مواصلاتی تکنیک, جو کمیونیکیشن تکنیک جو ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا. تو اس کے لیے سمپل سا ایک چھوٹی سی آڈیو آپ نے ریکارڈ کرنی ہے اور وہ آپ نے یا تو اپلوڈ کر دینی ہے, اسائنمنٹ وہاں پہ اویلیبل ہے adult.com.pk پہ, یا پھر آپ اس کو واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے شیئر کر دیں. تو اٹ ول بی ایزی کہ آپ جیسا بھی آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے پہلے آپ وہاں پہ کر لیں. زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ adult.com.pk جو کہ ہمارا پورٹل ہے, آپ کا لرننگ پورٹل ہے,
اس پہ کر لیں. اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو پھر آپ مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. فیض آباد دھرنے کے بارے میں 2017 نا، کہ اس کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے اس میں کہ آپ اگر اس جگہ پر ہوتے تو آپ کس کمیونیکیشن ٹیکنیک کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. جی تو ایکسرسائز یہ ہے جی، ہماری آج کی جو رول پلئنگ ایکسرسائز ہے. آپ نے شاید اسائنمنٹس میں بھی یہ اسائنمنٹ کی ہو. سینیریو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لوکل ایک دکاندار ہے، نوجوان لڑکا ہے، اور اس نے کسی لڑکی کا رشتہ مانگا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے وہ رشتہ دینے سے اس کو انکار کر دیا. اب یہ جو شخص ہے یہ ایک دن شراب پیتا ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر، تو یہ اس لڑکی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو ہاسٹیج بنا لیتا ہے، یرغمال بنا لیتا ہے. اب اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس لڑکی سے میری شادی کی جائے. پولیس کو اطلاع ملتی ہے اور پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ اب ڈائیلاگ جو ہے، کیونکہ وہ گنز ہیں ان کے پاس، اس شخص کے پاس، وہ ایک کرمنل آدمی نہیں ہے، دکاندار ہے، لیکن وہ جذبات میں ہے، اسلحہ بھی اس کے پاس ہے، شراب بھی اس نے پی ہوئی ہے، اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے میری شادی اس کے گھر والوں نے لڑکی سے نہ کی تو میں اس کی جان لے لوں گا اور اپنی جان بھی لے لوں گا، یعنی اپنے آپ کو بھی مار دوں گا اور اس کو بھی مار دوں گا. اب یہ ہے سچویشن. اس میں ہمیں 3 والنٹیئرز چاہیے. ایک اس شخص کا رول پلے کرے گا جس نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، اور ایک مذاکرات کار کا رول پلے کرے گا، اور ایک کمانڈر کا رول پلے کرے گا. تو آج 3 ہم وہ لوگ چاہیں گے کہ جو پہلے جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، تو وہ لوگ ہمیں 3 والنٹیئر. تو ابھی ہمارے ساتھ محمد ابرار صاحب ہیں، اسلم صاحب ہیں، محسن اسد صاحب ہیں، محب اللہ یہ صاحب 4 ہیں. لوگ. جی سر. جی اور بھی ہے، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ محب اللہ صاحب ہے نا. محب اللہ صاحب بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، محب اللہ، محسن اسد، اسلم صاحب اور محمد ابرار صاحب. اچھا جی، محب اللہ صاحب، اس میں میرا خیال ہے کہ اسلم صاحب آپ رول پلے کریں، اس کا اغوا کار کا رول آپ پلے کریں اسلم صاحب. ابرار صاحب جو ہیں یہ کمانڈر کا رول پلے کریں. ابرار صاحب کمانڈر کا رول پلے کریں گے. سر اور مجھے محب اللہ صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کار کا رول پلے کریں گے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، محب اللہ کا رول ہے مذاکرات کار کا. اسلم صاحب جو ہیں یہ اغوا کار ہیں، یعنی انہوں نے لڑکی کو اغوا کر لیا ہے اور یرغمال بنا لیا ہے. اور ابرار صاحب جو ہیں یہ کمانڈر ہیں. تو اب یہاں سچویشن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. جی محب اللہ صاحب آپ بتائیں. سر اگر ہو سکے کائنڈلی میں اغوا کار ہونا چاہتا ہوں سر. آپ اغوا کار بننا چاہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، محب اللہ جو ہے اس کو اغوا کار بنا دیتے ہیں. تو جو اسلم صاحب ہیں ان کو پھر ہم بنا دیتے ہیں مذاکرات کار. ٹھیک ہے جی، تو محب اللہ جو ہے اغوا کار بن گیا، اسلم جو ہے وہ مذاکرات کار بن گیا، اور ابرار صاحب جو ہیں وہ کمانڈر ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ سچویشن کلیئر ہے. آپ کو سچویشن دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سر مجھے تھوڑا سے گائیڈ کر دیں اگر. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں. سچویشن یہ ہے کہ ابھی اغوا کار محب اللہ صاحب جو ہیں وہ اغوا کار ہیں. محب اللہ جو ہے یہ ایک تاجر ہے، اور وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس نے وہ رشتہ بھیجا، لڑکی کے گھر والوں نے اس سے انکار کر دیا شادی سے. محب اللہ نے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا، اس نے شراب پی، اور شراب کے نشے میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے اس لڑکی کے گھر میں گھس گیا، اور اس نے اس لڑکی کو یرغمال بنا لیا. اسلحہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور گن پوائنٹ پہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے میری شادی کی جائے، اور اگر شادی نہیں کریں گے تو میں اس لڑکی کو بھی مار دوں گا اور اپنے آپ کو بھی مار دوں گا. یہ سچویشن ہے.
اب پولیس کو اطلاع ملی ہے، پولیس موقع پہ پہنچ گئی ہے، تو اب کمانڈر ہے اور مذاکرات کار ہے اور اغوا کار ہے، ان تینوں کا آپس میں ڈائلاگ تو دو بندوں کا ہونا ہے، لیکن کمانڈر ظاہر ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کی حکمت عملی بنائیں گے، اپنے کمانڈر سے آپ اس کی منظوری لیں گے، پھر کمانڈر جس سٹیج پہ بھی اگر بیچ میں جسے کہہ لیں انٹرفیئر کرنا چاہتا ہے یا آپ کو روکنا چاہتا ہے یا کوئی اور آپ کو گائیڈ لائن دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، تو وہ مذاکرات کار کو اس سارے عمل کا انچارج ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی حل نکلے گا وہ کمانڈر کی منظوری سے ہوگا، تو لہٰذا ابھی سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مذاکرات کار اور کمانڈر آپس میں طے کریں گے حکمت عملی، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کار جو ہے وہ فون کرے گا یا بات کرے گا اغوا کار کے ساتھ۔ تو جی آپ شروع کریں اسلم صاحب اور ابرار صاحب۔ اسلم صاحب جو ہے وہ مذاکرات کار ہیں اور ابرار صاحب کمانڈر ہیں، تو ابرار صاحب آپ شروع کریں اور آپ ہدایات دیں اسلم صاحب کو کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اب وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں اسلم صاحب۔ ہاں سر، ابراہیم صاحب اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، رشتے کے انکار پر جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے گھر میں گھسا ہے، اس گھر میں جو ہے نا لڑکی کو یرغمال بنایا ہے، اور مطالبہ یہی ہے کہ وہ شادی کرے گا، تو اس بارے میں کوئی ہدایات دیں تو کیا مذاکرات کرنے ہیں اس کے ساتھ۔ اسے بولے کہ آپ آئے بیٹھیں کرتے ہیں آپ کا، آپ خالی اس سے ملنے کا وہ کرے، کوشش کرے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ملے، اور اس کے زیادہ خیال ادھر رکھنا ہے کہ آپ نے اس نے لڑکی کو نقصان نہیں پہنچائے کوئی۔ سب سے پہلے آپ نے اس پہ وہ کرنا ہے کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے ساتھ جو ہے مذاکرات مطلب جاری رکھے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے باتوں میں پھنسائے کہ بھئی آپ آئے بیٹھے، ہم انشاءاللہ آپ کا نکاح بھی کر دیں گے، پہلے آپ اسے مطلب انکار نہ کرے، کیونکہ اگر کریں گے ایسے نہیں یہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچائے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ اسے وہ کرے مطلب گائیڈ کرے پہلے۔ جی محب اللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محب اللہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس میں چاہتا ہوں کہ میرا اس لڑکی سے شادی ہو جائے، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ نے کوئی لڑکی کے والدین سے پہلے بات چیت کی تھی؟ ہاں میں نے تو کی تھی، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے ابھی جو ہے، بس میں نے اس لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے، بس میں نے صرف اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، میں اب جب کچھ بھی ہو جائے میں نے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، اگر آپ لوگ اس سے میرا شادی نہیں کروائیں گے تو پھر میں اس لڑکی کو بھی مار دوں گی اور اپنے آپ کو بھی مار دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے محب اللہ صاحب، آپ جو ہے نا تھوڑا ویٹ کریں تاکہ ہم ان کی لڑکی کے پہلے والدین سے بھی بات کر لیں کہ انہیں کیا اعتراض تھا، وہ آپ کو کیوں رشتہ نہیں دے رہے تھے، پھر ہم آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ کی ضرور اس کے ساتھ شادی کرا دیں گے۔ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کو ٹائم دے سکوں، بس جلد از جلد میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے بس۔ ہاں تو شادی کے لیے بھی تو آپ کو جو ہے نا کچھ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کوئی ظاہر ہے کوئی لڑکی کے والدین ہیں، کوئی ان کے رشتہ دار ہیں، تو کوئی مولوی لانا پڑے گا، کوئی آپ کا نکاح پڑھوانا پڑے گا، تو تھوڑا آپ ویٹ کریں، بلکہ ہم آپ کو انشاءاللہ جلد آپ سے رابطہ کرتے ہیں دوبارہ۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو فون کر کے ان کو بتائیں کہ بھائی ایس لڑکی جو ہے کڈنیپ ہوئی ہے اور وہ لڑکا جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کو بتائیں، فون کریں۔ ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ویٹ میں کریں۔ میں آپ کو 20 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا، بس آپ 20 منٹ میں جو ہے ان سے بات کر لیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، بس میں 20 منٹ آپ کو ٹائم دے رہا ہوں۔ جی اسلم صاحب جواب تو دے دینا، اس نے ڈیڈ لائن دی ہے 20 منٹ کی، تو اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈیڈ لائن پہ ایگری نہ کریں بلکہ اس کو تھوڑا ٹالنے کی کوشش کریں۔ ہاں ٹھیک ہے سر، اپنا محبلہ وہی تھوڑا سا ویٹ کریں آپ، میں رابطہ کروں ان کے والدین کے ساتھ کہ وہ کہاں ہیں اور اس ٹائم وہ آ جائیں تاکہ ان سے بات چیت کریں، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، پھر میں جلدی آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ بس 20 منٹ میں نے آپ کو ٹائم دی ہے، 20 منٹ سے زیادہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، بس 20 منٹ میں آپ نے جو ہے میرا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جلد آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ اسلم صاحب سر آپ سن رہے ہیں صاحب؟
اسلم صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی جی سر. آپ جو ہے یہ 20 منٹ بہت کم ہے, آپ ٹائم اس سے زیادہ لیں. سب سے پہلے کہ آپ اسے بولے 20 منٹ میں تو کچھ نہیں ہوتا, کم سے کم آپ 2-3 گھنٹے ہمیں دے کے ہم کچھ کر سکیں. بولے آپ اس سے بات چیت کریں کہ ہمیں کم سے کم 2 ٹھیک ہے سے سر. آپ بات کریں اس سے. محب اللہ بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محب اللہ بھائی تھوڑا سا اب تو ٹائم زیادہ دیں, کیونکہ ان کو والدین کو بلانا پڑے گا, ان کو ایسا کرنا پڑے گا, کوئی حساب کتاب کرنا پڑے گا, کوئی نکاح کے بارے میں کوئی مولوی کو منگانا پڑے گا. تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیں تاکہ ہم ان کے وہ کر لیں, تو آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مطالبہ ہو جائے گا, آپ کی شادی ہو جائے گی. ہاں آپ فون پہ ان سے بات کر لے, آج کل موبائل کا دور ہے تو اس کو فون کر لے, ان سے بات کر لے. 20 منٹ تو بہت زیادہ ہے, 20 منٹ میں سب کچھ بات ہو سکتا ہے نا, تو آپ بات کر لے ان سے. تو فون پر تو بات ہوگی, لیکن ان کے والدین کی جو ہے شادی میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے. وہ تھوڑا سا دور ہیں, تو جب وہ آ جائیں گے تو شادی ہو جائے گی. آپ ویٹ کریں, تھوڑا ٹائم دے دیں زیادہ. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کو 45 منٹ کا ٹائم دے دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے تھوڑا جلدی کر لے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. نہیں 45 منٹ بھی کم ہے. اس کے والدین جو ہے کوئٹہ میں کم سے کم 3 گھنٹے لگیں گے یہاں تک آنے میں. آپ تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دیں تاکہ وہ پہنچ جائیں یہاں پر. میرا ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں ہے, بس آپ ان لوگوں کے ساتھ فون پہ بات کر لے, مولوی کو بلائے, جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے نا. ان لوگوں کے ساتھ میرا کام نہیں ہے, صرف آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بات کرنا ہے. ان کو ان کا یہ حال آنا کوئی ضروری میرے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں بھائی دیکھیں نا, ابھی یہ بھی تو ان کی بچی ہے, ظاہر ہے انہوں نے شادی کرنی ہے, ان کے شادی میں شرکت کرنا ان کے لیے ضروری ہے. چلو ٹھیک ہے, کچھ کر لو آپ لوگ, کچھ کر لو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے مہربانی, بس ہم جلد کوشش کرتے ہیں ان کو منگانے کی. جی اب نیکسٹ فیز ڈائلاگ کا کیا ہونا چاہیے؟ فرض کریں ٹھیک ہے جی, اب 1.5 گھنٹہ پورا ہونے کو آ گیا ہے, والدین بھی آ گئے ہیں, سب چیزیں. اب آپ کس طریقے سے اسے قائل کریں گے کہ وہ لڑکی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے؟ یہ شادی کا تو آپ نے اس کو جھانسا دیا ہے, ظاہر ہے شادی ہم نے کرانی تو نہیں ہے, لیکن کس طرح کریں گے؟ ابھی ذرا اگلا ڈائلاگ کنٹینیو کریں. ہلو محب اللہ بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں محب اللہ بھائی, یہ لڑکی کے والدین کو ہم نے منگا لیا ہے, تو وہ آ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم تیاری وغیرہ کر لیں. شادی ہم بالکل کرائیں گے, لیکن آپ نے تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا ہے تاکہ وہ تیاری وغیرہ کر لیں اپنی. کوئی رشتہ دار تو وغیرہ کو منگا لیں. آپ نے تو آپ 1.5 کو گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا, 1.5 گھنٹے میں یہاں پہ رکا ہوں, میں نے آپ کے لیے انتظار کیا. میں مجھ پہ کیا گزرا ہے آپ کو پتا نہیں ہے, تو ابھی میرے پاس اور ٹائم تو نہیں ہے. میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے, آپ 1 ہفتہ کا بات کر رہے. تو آپ کی شادی ہو جائے گی. انہوں نے ہاں کر لی ہے, یہ رضامند ہو گئے ہیں, لیکن ان کو تیاری کے لیے کچھ وقت دے دیں آپ. کیا تیاری ان لوگوں نے کرنی ہے؟ تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے, بس میں نے کچھ بھی نہیں مانگنا ہے ان لوگوں سے. بس صرف میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, میں نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگنا. چلیں ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں بندوبست آپ کا. کوئی مولوی وغیرہ بھی منگا لیتے ہیں, تو کوئی دیکھتے ہیں, کوئی دوسرے اگر کوئی رشتہ دار بھی ان کے آ جاتے ہیں تو پھر کر لیتے ہیں. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. ٹھیک ہے, میں انتظار میں ہوں. یہ 1.5 گھنٹہ تو میں نے انتظار کیا ہے, اب میں کتنا انتظار اور کر لوں؟ آپ مجھے صحیح بتائے, اگر آپ لوگوں نے میری شادی نہیں کروانی تو بھی بتایا, میں اس لڑکی کو بھی ختم کروں گا, اپنے آپ کو بھی ختم کروں گا, لیکن آپ کے حوالے میں نے اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے. نہیں آپ حوالے ہمارے نہیں کرو. آپ تو ابھی بھی میرے خیال میں کوئی نشے میں ہو, آپ تھوڑا ہوش میں آ جاؤ. آپ پھر آپ سے بات کرتے ہیں. بس جو کچھ ہے, جو بھی ہے, آپ میرا کام کر دے بس, اور میں نے کچھ بھی نہیں مانگنا. ٹھیک ہے, آپ کا کام ہو جائے گا. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کی انتظار میں ہوں, جلدی مجھے بتائیں. سر ابرار صاحب, کمانڈر صاحب. یس سر. سر ابھی کیا کرنا ہے, کیا حکمت عملی کرنی ہے؟ ابھی ایک مت علمی تو یہی رہ گیا, حل تو یہی رہ گیا کہ ابھی آپ جائیں اور اپنی ٹیم کو لے کر جائیں, سے بولے بس ٹھیک ہے آ جائیں, کرتے ہیں آپ کا نکاح.
اور ٹیم بھی آپ لے کر جائے، سیول پرچات میں لے کر جائے اپنی ٹیم، اور مولوی صاحب کو بھی لے کر جائیں ساتھ میں، مولوی بھی اپنی ٹیم کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ جیسی جائیں گے اور موقع ملے اور آپ اسے پکڑ لیں، یہی حل ہے اب تو. ٹھیک ہے اور سر، یہ ہم اپنا مطلب ہے کہ پولیس کے جو افسران ہیں ان کو جو ہے نا مولوی بھی ان کو بناتے ہیں، تو گواہ وغیرہ اور کچھ لڑکی کے ابھی یہ رشتہ دار. یس، تو انہی میں سے آپ لے کر جائیں اور جب جیسی پتہ موقع وغیرہ بھی ملے دے تو آپ دیں. اسے پکڑیں. ہاں، پر اسے بالکل شک نہ ہو کہ آپ مطلب ایسے آپ سیول پرچات میں بندوں کو لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بالکل. السلام علیکم محب اللہ بھائی. جی وعلیکم السلام. محب اللہ بھائی، آپ کا کام ہو جائے گا، بس یہ لڑکی کے والدین راضی ہو گئے، بس پھر ہم مولوی وغیرہ تو یہ آپ کے پاس کوئی رشتہ دار ہے لڑکی کے، یہ آپ کے پاس بھجوا دیتے ہیں، تو وہ مولوی صاحب آپ کا وہاں نکاح کروا دے گا. ٹھیک ہے بھائی، آپ جلدی کریں، خیال کرنا اگر کوئی سرکاری کوئی پولیس وغیرہ آپ کے ساتھ اگر تھے تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کرے. نہیں، پولیس نہیں ہے، پولیس دور کھڑی ہے، پولیس ہم دور ہیں، لیکن یہ ہے کہ لڑکی کے والدین، لڑکی کے کوئی رشتہ دار اور کوئی مولوی وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کے ساتھ خود ہی پھر آگے وہ کر رہے ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے، مولوی اور تھینک یو اس ویری کے مچ. والدین. جی بہت شکریہ، بڑا آپ لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ریئل لائف سچویشن کی طرح اس کو پلے کیا ہے. لیکن اب میں چاہوں گا کہ ہاں، ہم نے یہ ساری آپ کی ایکسرسائز دیکھی، اس میں کیا غلطیاں تھیں اور کیا اس میں پازیٹیو باتیں تھیں، خوبیاں تھیں. میں چاہوں گا کہ محسن اسد صاحب مجھے بتائیں کہ جی اس ایکسرسائز میں یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے ڈائلاگ ہوتے ہوئے، اس میں کیا آپ کو غلطیاں یا خامیاں نظر آ رہی ہیں اور کون سے پلس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اس میں. سر باقی تو سب صحیح جا رہا تھا، صرف یہ غلطی ہوئی ہم لوگوں سے کہ ہم لوگوں نے ٹائم اس سے بہت کم لیا، اتنے ٹائم میں ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کو قائل کرنا تھا کہ ہم لوگ اس کے والدین کو راضی کریں گے، جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو بتائیں گے تاکہ ایک عزت کے طریقے سے وہ رشتہ کرے کہ کل کو کوئی مطلب معاشرے میں ہم لوگوں کا عزت بھی خراب نہیں ہو جائے. اس طریقے سے اس کو مطمئن کرنا تھا اغواکار کو، اس طریقے سے وہ جلدی مطمئن بھی ہو جاتا تھا اور وہ قابو میں بھی آ سکتا تھا. سر ایمل خان اور صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹائم ہم لوگوں نے سر بہت کم لیا، 1 گھنٹے میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے یا 1.5 گھنٹے میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کم از کم ایمل 1 خان ہفتے کا صاحب، ٹائم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ آپ اگری کرتے ہیں محسن صاحب کی بات سے، یا آپ کا کیا اس کے بارے میں ویو ہے کہ ایکسرسائز میں ہم نے کیا غلطیاں کی اور کیا خوبیاں تھیں اس میں؟ سر پہلے غلطی تو یہ تھی کہ جو ٹیکٹکس تھی اس کی کمی تھی. ایک بندہ ہے جو کہ نشئی ہے، اسے آپ بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ بندہ معلوم ہے، نام آپ کو معلوم ہے، اس کا گھر آپ کو معلوم ہے، آپ نے تھوڑی سی انفارمیشن کلیکٹ کرنی تھی اس کے بارے میں کہ اس کے فیملی میں کون کون ہے اور کس سے زیادہ وہ کلوز ہے، اس کے کسٹم کیا ہے، اس کے رسم و رواج کیا ہے، وہ بندہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا. تو انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن ریگارڈنگ دا سبجیکٹ، پہلی تو یہ خامی تھی. دوسری یہ خامی تھی کہ کمانڈر صاحب نے بہت جلدی کر دی فیصلہ کرنے میں، اور کہا کہ بھائی آپ اندر جاؤ اور موقع ملتے ہی ان کو پکڑ لو. تو اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تیسری یہ ہے کہ آپ اس سے قائل کرتے کہ شادی بالکل آپ کر رہے ہو جو کہ حلال کام ہے، اور ہم آپ کی شادی کروائیں گے. شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے جو کہ دھوم دھام سے ہوتی ہے، اور آپ پسند کی شادی کر رہے ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں. آپ ٹرسٹ ریپو آپ نے بلڈ نہیں کیا، اس کو یہ یقین آپ نے نہیں دلایا کہ وہ بندے نے جو کام کیا ہے وہ مجبوری میں کیا ہے. آپ ٹرسٹ ریپو بلڈ کرتے اور اسے بتاتے کہ بالکل آپ شادی کر رہے ہو جو کہ ایک حلال کام ہے. اب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پہ، اور جو لوگوں نے آپ کو رشتہ نہیں دیا اس کے بارے میں بھی آپ معلومات کرتے ہیں. اور دوسری بات اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے اسے کہا کہ آپ نشے میں ہو، کیا ہو، یعنی کہ آپ نے ایسی لینگویج یوز کی جس سے وہ مطلب
बंदा जो था वो अपना पेशेंस खो देता और मतलब वो गुस्से में आ जाता। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि आप नशे में, आपको बात समझ नहीं आ रही है या आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसे नहीं, आप तरीके से बोल रहे थे कि आप बिल्कुल निकाह कर रहे हैं, आप मौलवी साहब को बुला रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरा बताना ये है कि जो आप फोर्स से जो निकाह कर रहे हो, वो निकाह निकाह नहीं मानी जाएगी। आप यहाँ पे फोर्स यूज कर रहे हो, आप आए, आप बैठे और अब इसका हल निकालते हैं। आपने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा और जो बंदा फील कर रहा था या उसकी फीलिंग को फील करते हुए आप उससे बात करते और उसको अप्रिशिएट भी करते और इस बात का एहसास भी दिलाते कि आप, मकसद तो आपका सही है बिल्कुल, ओके, लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हो वो तरीका गलत है आपका। और आप उसको यही बोलते हैं कि आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, आइए बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए और मतलब उसको इनडायरेक्ट वे आप उसको थ्रेटन भी कर सकते थे। तो और उससे ज्यादा टाइम मांगते ताकि वो उसका जो नशा है वो उतर जाए और वो जज्बाती पन से वो हकीकत की तरफ आ जाए और अपनी किए पे गौर करे कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। और आहिस्ता आहिस्ता आप उससे जितना आप टाइम मांगते उतना हो सकता था कि सिचुएशन अच्छी की तरफ आ जाती और विदाउट एनी लॉस ऑफ द पीपल और द प्रॉपर्टी आप सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये वो चीजें थी जो मुझे कभी कभी नजर आई क्लैरिफिकेशन। वेरी गुड ऑब्जर्वेशंस, वेरी गुड, शाबाश। मुहिबुल्लाह साहब जो हैं ये अगवाकार का रोल प्ले कर रहे थे। मुहिबुल्लाह साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? हमारे मुज़ाकरातकार और कमांडर ने ठीक किए मुज़ाकरात? सर यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई आपने शराब पी हुई है और इसके अलावा मतलब वो मुझ पे फोर्स कर रहे थे ना, तो ये कुछ गलतियाँ थी। और टाइम मैंने मतलब टाइम बहुत कम इन लोगों ने मुझसे लिया था, तो टाइमिंग का भी इशू आ रहा था असल में ना सर, ये कुछ गलतियाँ थी। टाइम ज़्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसमें ज़ाहिर है जो इनफॉर्मल मेथड्स हैं, जैसे उसके, क्योंकि वो लोकल दुकानदार है, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके यार, उसको कोई उसका मजहबी रहनुमा, किसी बंदे को बीच में ला के उससे बात कराई जा सकती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नॉर्मल हालत में लाने की कई तरीके, यानी जो एक्शन है वो इतनी जल्दी एक्शन भी, वैसे मैं इंटरेस्टिंगली बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन उन्होंने प्रपोज किया। और अगर एक्शन करना पड़ ही जाए तो ऐसा ही एक्शन करना चाहिए कि आप उसको धोखे में रखें कि शायद वो शादी करने जा रहा है, और चूंकि वो बंदा क्रिमिनल नहीं है और एक आम दुकानदार है, तो इसलिए वो शायद अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि ये अंडर कवर आ रहे हैं पुलिस वाले, और उस वक्त उसको काबू किया है। वो हल अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी है। यानी अभी उससे पहले पहले, यानी एंट्री या फोर्स का यूज करने से पहले पहले आपको तमाम तर मुज़ाकरात के जितने भी पहलू हैं वो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात के ज़रिए आप उसको मना लें, राज़ी कर लें कि वो इस वक़्त इस सिचुएशन से निकल आए और उस लड़की को छोड़ दे और अपने आप को जो है वो कानून के हवाले कर दे। ज़ाहिर है वो चूँकि मोहल्लेदार है, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि भई ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप पुलिस के हवाले करते हो तो हम आपको माफ़ी भी दिला देंगे। कंपाउंडेबल ऑफ़ेंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो जेल भी जाए। तो उसको इस तरह से तसल्ली दे के कि भई चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके पास जो है वो वक़्त है, इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कानून को अपने हाथ में लोगे तो जो है वो आपके लिए भी प्रॉब्लम पैदा होगा। तो हम चाहते हैं इस यानी मुख्तलिफ तरीकों से उसको टाइम गेन करने की हमें कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए थी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज की एक्सरसाइज़ भी इंटरेस्टिंग थी और आपने खुद ही अपनी जो बेसिकली गलतियाँ हैं उनकी निशानदेही भी की कि इसमें जल्दबाजी से थोड़ा-सा काम लिया गया, थोड़ा-सा हमें नहीं चाहिए था कि उसको नशे-वशे की बात उसके साथ करते। ये भी हमें शुरू में कहना चाहिए था कि यार अगर आपको कोई खाने-पीने की ज़रूरत है, कोई दवाई चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड करने को तैयार हो। आप किसी से बात करना चाहते हो, हम उस तुम्हारी बात कराते हैं, या किसी को ला के करीबी शख्स से उसकी बात करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। टाइम ताकि गेन हो और वो शख्स जो है जज़्बाती रद्द-ए-अमल से वो अक़ली रद्द-ए-अमल की तरफ माइल हो जाए। तो थैंक यू सो मच जी। अगर आज की सारी सेशन के हवाले से किसी का कोई सवाल है, तो वो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज़ मैं आबिद साहब को कहूँगा कि वो रिफ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज़ कंडक्ट कराएँ।
تو اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو میں حاضر ہوں. سر آپ ابھی خالی ہمیں گائیڈ کر دیں کہ مطلب اس میں کیا کیا ہماری غلطیاں تھی، آپ خالی ہمیں تھوڑے سے گائیڈ کر دیں اس جی بات جی میں کہ مطلب ہمیں کیا. آپ کو میں نے آلریڈی، ایمل صاحب میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے. یہ بات کون کر رہا تھا ابھی؟ سوری. ہاں ہاں ابرار صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ایمل صاحب نے بھی کہی، باقی لوگوں نے، کہ ٹائم، یعنی ٹائم آپ نے میکسیمم گین کا، وہ تو ظاہر کہے گا میں 20 منٹ میں، لیکن چونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ محلے کا آدمی ہے، وہ کوئی کرمنل باہر سے آیا ہوا نہیں ہے. اس کے 10 تعلق والے جو ہیں آپ کو مل جائیں گے، اس کی فیملی مل جائے گی، اس کے ماں باپ مل جائیں گے، اس کے ہو سکتا ہے، مطلب آپ بہت سارے طریقے اختیار کر سکتے تھے اس کو انگیج کرنے کے اور ٹائم لینے کے، ٹائم گین کرنے کے، کہ ہم فلانے سے بات کرتے ہیں، فلانے سے کرتے ہیں، بلا کے کسی اور کی اس سے بات کرا سکتے ہیں جس کی وہ بات سنتا ہو، اس سے ہمدردی سر کا اظہار کرتے کرتے. جی جی. اگر وہ بالکل ٹائم دینے کو تیار ہی نہ ہو، صرف 20 منٹ بولے کہ 20 منٹ میں آپ نے جو کرنے کرے، بس مجھے وہ کرے، ورنہ میں تو وہ پھر بندہ دیکھیں کیا کرے. یہی بات ہم نے سیکھنی ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں، وہ دہشت گرد تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی لمبا چوڑا منصوبہ بنا کے آیا ہے، وہ شراب کے نشے میں ہے اور اس کو اپنی زندگی بڑی پیاری ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ شادی والا مسئلہ ایک جذباتی مسئلہ بن گیا ہے، لیکن ابھی اگر اس کو آپ نے بڑا اچھا وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو امید دلائیں کہ ہاں بھائی بالکل تمہاری ہم شادی کرانے کی پوری کوشش کریں گے. جب یہ آپ امید دلائیں گے تو اسے پھر اپنی زندگی سے بھی تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہو جائے گی نا، زندہ رہنے میں بھی دلچسپی. اور یقیناً وہ ایسا شخص، اندازاً یہی ہو رہا ہے کہ وہ خودکشی کرنا نہیں چاہ رہا، وہ بنیادی مقصد اس کا شادی کرنا ہے. تو جو بندہ شادی کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ خودکشی نہیں کرتا نارملی. تو اور وہ اتنی جلدی نہیں کرتا کہ 20 منٹ میں کر دو نہیں تو میں یہ کر لوں گا، وہ ٹائم ضرور لیتا ہے. آپ اس کو، آپ مختلف طریقوں، ہیلوں، بہانے سے آپ نے گیون نہیں کرنا کہ نہیں 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 20 منٹ نہیں نہیں. تو وہ آپ نے شروع میں بڑا صحیح کیا کہ بھی اتنی دور سے انہوں بلانا تھا ہم نے، ماں باپ آ رہے ہیں، وہ اچھا بہانا تھا کہ 3 گھنٹے، تو 3 گھنٹے تو کم از کم اس میں لے جاتے نا، 3 گھنٹے تو کم از کم اس کو لگیں گے آنے میں، تو 3 گھنٹے میں اس کا نشہ تو اتر جاتا. ان 3 گھنٹوں کے دوران آپ اس کو انگیجڈ رکھتے اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی بات کراتے، اس کے ساتھ کسی اور دوست یار کی بات کراتے، وہ بندہ جس کی وہ بات سنتا ہو اس کی بات کراتے، اور اس دوران اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے. تو مینلی یہ غلطیاں تھیں، ادروائز بیچ میں پازیٹیو چیزیں بھی تھیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور وہ سلوشن بھی اگر فرض کریں کرنا ہی پڑ جاتا ہے ایسی سچویشن میں آپریشن، تو آپ نے ایک اچھا سینیریو دیا ہے کہ اس طریقے سے اس کو دھوکہ دے کے ہم ٹریپ کر سکتے ہیں. تو ایمل صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل سر، ایک سوال ہے. آپ نے سیشن کے دوران کہا تھا ہمدردی اور ہمگزاری، یہ دو چیزیں ہیں. ہمدردی آپ نے کہا جیسے ہم لوگ سمپیتھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مطلب راگیر ہو گیا یا کوئی فقیر ہو گیا، تو ہماری ہمدردی، ہم پیسے دے دیتے ہیں اس کو. جہاں تک آپ نے ہمگزاری کی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ اس میں نیچرل فیلنگز انوالو ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیٹے کو چوٹ لگتی ہے تو آپ فیل کرتے ہیں. یہ نیچرل فیلنگس، یہ تو صرف مطلب بلڈ ریلیشن اور اس کے لیے آتی ہے. اب وقار کے لیے یہ فیلنگز آنا ضروری ہے، یا ہم نے صرف اس کے سامنے ہمگزاری کا ایکٹ کرنا ہے یا اس کو ٹیکل کرنا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم گزاری کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی سچویشن سے گزرے جس سے افیکٹڈ پرسن گزر رہا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے کہ جیسے آپ اس کے ہمدرد بھی ہیں اور آپ کی فیلنگ اور اس کی فیلنگز کو آپ پوری طرح سمجھ رہے ہیں. دوسرے حصے کا جواب یہ ہے کہ ہم گزاری جو ہے وہ اگر آپ فرض کریں اس تجربے سے نہیں بھی گزرے جس تجربے سے آپ کا سبجیکٹ گزر رہا ہے، آپ یہ محسوس کرنے کی کوشش ضرور کریں. اس سے آپ کو خود کو سمجھنے میں فائدہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمیشہ کی بانڈنگ بنا لیں، لیکن وقتی طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کی نوکری چلی گئی ہے، اس کی کوئی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کوئی ایسا بحران اس کے ساتھ واقع ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، یا جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ بندہ جو شادی، محب اللہ صاحب شادی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ 20 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار نہیں تھے، تو وہ اس کے اگین اس کے احساسات اور جذبات کو فیل کرنا اپنے اندر کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا
تو میں کیا سوچتا کرتا، اس کو ہم گزاری کہتے ہیں، اور اس سے آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ اس کی کیا فیلنگز ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ کیسے ریئیکٹ کر سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ عابد صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، آپ پلیز کنٹینیو ود یور ایکسرسائز۔ No problem at all, sir. We were just concluding the session. ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے بس. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ Have a nice evening, sir. اللہ حافظ.